ایک نواب صاحب تھے لکھنؤ میں، تو ان کو نیند نہیں آتی تھی اور پیٹ میں السر تھا، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، جو کا پانی 2 تولا پیتے تھے کیونکہ پیٹ میں زخم تھا، السر، آج کل اس کو السر کہتے ہیں۔ تو جب غذا کم ہوگی تو نیند بھی نہیں آتی، جب غذا کم ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی، پھر پیٹ بھرے پر نیند آتی ہے۔ اسی لیے جن کو سونا ہوتا ہے رمضان شریف میں وہ 1 بجے تک سو لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب معدہ خالی ہوا پھر نیند لاکھ سوچے میں نیند نہیں آتی بھوک میں۔ تو اتنے میں بہت علاج کیا تھا، فائدہ نہیں ہوا۔ ایک غریب مزدور آیا ایک دن اور وہ نواب صاحب ٹہل رہے تھے، نیند کی پریشانی سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اپنے بنگلے پر ٹہل رہے تھے۔ اتنے میں وہ مزدور لکڑی کا بوجھ لے کر آیا اور دھماک سے ان کے فٹ پاتھ پر گیٹ کے باہر رکھا، کوئی درخت تھا اس کے سائے میں، اس نے بڑی سی روٹی نکالی، بہت بڑی، دیکھو اس سائز کی روٹی، یعنی ہاتھی کا کام سمجھ لو، بڑی سی روٹی نکالی اور کچھ ہری مرچی کچھ ٹماٹر سے کھا لیا سب۔ اب نواب صاحب کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد پھر اس نے بغیر تکیا کے ہاتھ لگایا اور سونے لگا، اور سوتے ہوئے پھر خراٹے کی رسی بھی بھیج دی کہ میں سو رہا ہوں، خراٹا آنے لگا اس کو۔ تو وہ نواب صاحب نے کہا، جب دیکھا کہ یہ غریب مزدور خوب خراٹا لے رہا ہے اور بہت بڑی روٹی کھائی اس نے، 2 روٹی کھائی بڑی بڑی، اور پھر اس نے 1 لوٹا پانی پی کر اور خراٹا لے رہا ہے، آواز جا رہی ہے، تو نواب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اگر یہ غریب اپنی بھوک ہمیں دے دے اور اپنی نیند ہمیں دے دے تو میں اس 2 نعمتوں کے بدلے میں اپنی ریاست دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھا نواب صاحب نے کیا کہا کہ اگر یہ غریب مزدور اپنی بھوک مجھ کو دے دے، میں بھی 2 روٹی کھانے لگوں، اور یہ جیسا مست ہو کر سو رہا ہے یہ اپنی نیند ہم کو دے دے تو میں اپنی نوابی، اپنی ذمہ داری، ریاست سب اس کے نام لکھ دینے کے لیے تیار۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کتنی نعمت دی، سکھ بھر کے نیند آ رہی ہے، خوب پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، مگر شکریہ نہیں ادا کرتے۔ جب انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کسی مسلمان سے بھی بلکہ کسی کافر کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ دیکھو کبر کی مٹیریل، کبر کے اجزاء ترکیبیہ، اجزاء تخلیقیہ اور اجزاء تعمیر، کبر کا مادہ جو ہے 2 جز سے بنتا ہے۔ اب اس سے آپ پہچان لیں گے کہ میرے اندر کبر ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ میں 2 مادہ بیان کروں گا ابھی، اور وہ حدیث پاک سے ثابت ہوگا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خطرناک ایٹم بم ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر فکر کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ کبر کی 2 مٹیریل، 2 جز ہیں۔ نمبر 1 غمط الناس، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، وبطر الحق، اور حق بات کو جان کر پھر نہ ماننا، نہیں مانتے مولویوں کی بات، حالانکہ دل کہہ رہا ہے یہ قرآن شریف پیش کر رہا ہے، حدیث پیش کر رہا ہے، بات تو سچی ہے، لیکن کہتا ہے ہم نہیں مانتے کچھ، ہماری عقل خوب ختم ہو جائے گی، اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہماری عقل خوب ختم ہو جائے گی۔ اس پر ایک قصہ یاد آیا، ایک تھانے دار نے کسی مسجد میں نماز پڑھی اور اس نے رکوع کے بعد سیدھا نہیں کھڑا ہوا، سجدے میں چلا گیا۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، ایسے ہی 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع میں تھوڑا کھڑا ہوا، یعنی زاویہ 45 درجے کا بنایا، 90 درجے کا نہیں بنایا، یعنی دیکھو رکوع اس کو ہاتھ کو دیکھو، میرے غور سے دیکھو، ہاتھ اس حالت میں رکوع ہے، اتنا اٹھا اور کھڑا نہیں ہوا سیدھا، اور سجدے میں چلا گیا، اور 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہیں بیٹھا بلکہ سر ایک تھوڑا سا اٹھایا، کوئی 45 ڈگری، اور پھر دوسرا سجدہ کر لیا۔ تو اس نے کسی عالم سے سنا ہوا تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو رکوع کے بعد کھڑا نہ ہو اور جو 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہ بیٹھے بلکہ مرغی کی چونچ کی طرح ٹھک 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 نماز پڑھتا ہے، جیسے مرغی پھٹ 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 چنتی ہے اپنا دانا، تو ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ فصل حضور فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی۔ تو تھانے دار صاحب کی وہ کھٹ کھٹ والی نماز اور ٹھک ٹھک والی، ایک بیچارہ سرما بیچتا تھا اور نائی تھا قوم کا، غریب آدمی، کپڑے پھٹے ہوئے، اس نے کہا تھانے دار صاحب آپ نماز دوہرا لیجیے، کیونکہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے ایسی نماز جو رکوع کے بعد سیدھا نہ کھڑا ہو، 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہ بیٹھے، وہ نماز نہیں ہوتی، دہرانی واجب ہے، آپ نماز دوہرا لیجیے۔ تھانے دار صاحب کو بہت تکلیف ہے، وہ بیچارہ غریب
معمولی سا لباس اور تھانے دار کے اندر تواضع اگر پیدا ہو جائے تو کیا کہنا. مدرسے میں اگر پڑھا ہو بچپن میں اس تھانے دار میں تواضع رہتی. ایک تھانے دار نے بہت تواضع سے پیش کیا اپنے کو اور بار بار ادب سے جھکا جاتا تھا. حضرت یہ لے لیجیے فلاں کام کہیں جوتا درست کر رہا تو حضرت حکیم الامت تھانوی نے پوچھا کہ آپ تھانے دار ہو کر کے ایسی تواضع خاص ساری دکھا رہے ہیں, یہ سچ سچ بتاؤ کبھی بچپن میں مدرسوں میں تو نہیں پڑھا تھا, عربی مدرسوں میں؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے بچپن میں عربی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی. فرمایا اسی کی برکت, جو عربی مدرسوں میں پڑھ لیتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ برکت ڈال دے. تو اس نے جب کہا تو تھانے دار نے کہا کہ تم مجھ کو نہیں جانتے ہو میں کون ہوں, میری وردی نہیں دیکھتے ہو, میں انچارج ہوں. تو اس نے کہا کہ انچارج تو ہے آپ, لیکن آپ کی بیٹری یہاں چارج نہیں ہے, آپ نے نماز غلط پڑھی. تو اس نے کہا سوچ کر بولو, حالانکہ سمجھتا نہیں میں تھانے کا داروغہ جی ہوں, تھانے دار ہوں. اس نے کہا آپ بے شک تھانے کے تھانے دار ہیں مگر مسجد میں آپ تھانے دار نہیں ہیں. مسجد میں آپ کو اللہ اور رسول کی بات ماننی پڑے گی. اگر آپ سیدھے نہیں پڑھتے تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا مسجد سے. اگر آپ نماز دہراتے نہیں ہیں تو میں مسجد سے نکلنے نہیں دوں گا. ذرا تگڑا تھا وہ, تھا تو غریب, بعض غریب ہوتے ہیں مگر تگڑے ہوتے ہیں. تھانے دار کو اس غریب نے کہا, سرما بیچنے والا تھا وہ گاؤں میں اور حجام بھی تھا, نائی بھی تھا. اس نے کہا کہ جناب تھانے دار صاحب آپ نماز دہرا لیجیے, جب تک آپ نماز نہیں دہرائیں گے میں جانے نہیں دوں گا آپ کو مسجد سے, کیونکہ میں آپ کا خسارہ نقصان نہیں چاہتا کہ آپ کی نماز نہ ہو. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, محبت والا چاہتا ہے کہ میرے بھائی کا محبوب کا نقصان نہ ہو. تو وہ بہت اور زور سے چلائے کہ بہت بار بار کہتا ہوں میں تھانے دار ہوں, تو بالکل گدھا بالکل سمجھتا نہیں ہے, جیل میں لے جا کر ٹھوس دوں گا, بند کر دوں گا. تو اس نے کہا ہم جیل میں جانا بھی پسند کرتے ہیں, ہم جیل میں جائیں گے بالکل تیار ہیں, لیکن آپ کو نماز پڑھے بغیر نہیں نکلنے دیں گے. پھر اڑوس پڑوس کے گھر والے بھی دوڑے, آواز تیز ہو گئی. ہاں بھائی کیا لڑائی ہو رہی؟ کہا صاحب یہ دیکھیے تھانے دار میں ہوں اور یہ میری عزت نہیں کرتا. بات کیا ہے؟ ایسا بھی کہہ رہا ہے نماز آپ کی نہیں ہوئی, دوہرا لیجیے. کیوں بھائی کیسی بات؟ اس نے سب بات بتا دی. علماء سے ہم نے سنا ہے اس نے نماز ایسے پڑھی, رکوع سے سجدے میں گیا, دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھا بھی نہیں, مرغی کی ٹونٹ ماری. تو ہم نے علماء سنا کہ یہ نماز نہیں ہوتی, دوہرانی پڑتی. میں ان سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ لیجیے. تو سب محلے والوں نے کہا حضور آپ کا اس میں کیا بے عزتی ہے, آپ نمازی تو ہے, اللہ کے سامنے سر جھکا دیجیے, پڑھ لیجیے. تو اس نے پھر پڑھ لیا کیونکہ مجمع آ گیا محلے والوں کا, نماز پڑھ لی. اس کے بعد پھر جب یہ سرما لے کر بیچنے گیا اور تو اتنا سرما بکا کہ سب لوگ کہنے گے وہی ہے جس نے تھانے دار سے نماز پڑھوائی. ہر طرح اس کا یعنی دین کے کام میں محنت کی برکت سے اس کا دنیا بھی ماشاءاللہ بہت سرما بکنے لگا اس کا. سب لوگ کہنے لگے شاباش. اللہ والے ایک ایک لفظ جب بولتے ہیں تو اپنے لفظ پر سوچتے ہیں. ایک بزرگ نے اللہ میاں سے کہا بارش ہوئی تو کہا بار اللہ میاں آج تو آپ نے بڑے موقع سے بارش کی, کیونکہ دیکھ رہا تھا کھیت سوکھ رہے ہیں. تو اللہ نے اس کی اس لفظ کی پکڑ کی اور آسمان سے آواز آئی, ڈانٹ آئی کہ وہ بے ادب بدتمیز, کیا میں بے موقع بھی کبھی بارش کرتا ہوں؟ بظاہر تو اس نے تعریف کی تھی کہ وار اللہ میاں آج تو آپ نے بڑے موقع سے بارش کی, مگر نادانی کی تعریف, بے وقوفی اور احمقانہ تعریف جو ہے وہ جرم میں شمار ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹ لگایا اور فرمایا کہ ہو بے ادب, کیا کبھی میں بے موقع بھی بارش کرتا ہوں؟ کسی کام میں مشغول مت ہو. جب دین کی بات سنائی جائے تو جس شخص کو دل سے جو بات سنتا ہے اس کو اثر ہوتا ہے. کیوں صاحب جب آپ پیٹرول بھرواتے ہیں تو قیس میں اور اپنی ٹنکی میں کنیکشن رابطہ صحیح رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر جو ایسی قیس ہوتی ہے اس میں اور ٹنکی کے سوراخ میں رابطہ صحیح رکھتے ہیں, ورنہ پیٹرول ادھر ادھر ہو جائے. اگر آپ بوتل میں مٹی کا تیل لیتے ہیں تو قیس کو دیکھتے ہیں کہ صحیح فٹنگ ہے یا نہیں. اگر بوتل دور ہے اور قیس کہیں ہے تو سمجھ لو سارا تیل ادھر ادھر بہ جائے گا اور تیری بوتل خالی کی خالی رہے گی. تو ایسی جو لوگ کان لگا کر دل کے ساتھ دل کو بھی حاضر رکھتے ہیں, کان اور دل میں رابطہ رکھتے ہیں, کان میں اور دل میں رابطہ رکھتے ہیں, تو ان کے کانوں کے ذریعے سے سارا دین کا مضمون ان کے دل کی بوتل میں جمع ہو جاتا ہے. اور جو دل ادھر ادھر رکھتے ہیں اپنا گھر کا خیال کر رہے ہیں, بیوی بچوں کا یا کوئی اور چیز سوچ رہے ہیں, مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی کہیں سوچ رہا. دل غیر حاضر ہوا اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ موجود نہیں اس وقت, جسم سے موجود ہے اور دل غائب ہے اس کا. تو جب دل غائب ہے تو کام سے مضمون دل میں نہیں جائے گا, ادھر ادھر ضائع ہوگا. آنا جانا اور محنت مشقت کو ضائع مت کیجیے, غور سے سنیے اور آنکھ بھی نہ بند کیجیے, آنکھ کھول کر بات کو سنیے.
آنکھ بند کرنے سے مقرر پر اس کا برا اثر پڑتا ہے.